السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ آپ احباب سے ملاقات میرے دل کی خواہش تھی، ممکن نہ ہو سکی یہاں تقریب بخاری کی وجہ سے۔ الحمدللہ ڈاکٹر حمزہ مدنی، ڈاکٹر نصر مدنی حفظہم اللہ، ان کی محبت کہ میں انڈائریکٹ اس وقت آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، فزیکلی نہیں لیکن آن لائن۔ چند ایک ضروری باتیں سوشل میڈیا کے حوالے سے جو میرے ذمے تفویض کی گئیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سر فہرست سوشل میڈیا میں چند ایک ٹولز ہیں۔ فیس بک کے اس وقت 3 ارب 30 کروڑ کے قریب یوزرز ہیں۔ یوٹیوب کے اسی طرح سے 2 ارب 70 کروڑ کے قریب یوزرز ہیں۔ باقی بھی جتنے بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں یا ٹولز ہیں، ٹویٹر ہے، ٹک ٹاک ہے، واٹس ایپ کے گروپس ہیں، انسٹاگرام ہے، اس کے اوپر کروڑوں اور اربوں میں یوزرز کی تعداد پہنچی ہوئی ہے۔ ایک داعی کے لیے، دین کے ایک عالم کے لیے اس حوالے سے آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آنا کس قدر ضروری اور اہم ہے۔ اس کے اثرات ہمارے معاشرے میں اس قدر گہرے ہو چکے ہیں، زندگیاں بدل گئی ہیں، سوچیں بدل گئی ہیں، ویلیوز بدلی ہیں، قدریں بدلی ہیں۔ انٹرٹینمنٹ کے نام سے پورے کے پورے ایک سماج کو، کلچر کو، ثقافت کو سوشل میڈیا نے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے کچھ شرمندگی بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ میں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ہم میں سے جو لوگ اس ذام کے اندر ہیں کہ مسجد میں ہمارے پاس اتنے نمازی ہیں، اتنے نوجوان ہیں، اتنے لوگ ہیں، میں ایمانداری کے ساتھ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جن کو کوئی آپشن نہیں ملتی، وہ فرض نماز اور جمعہ ہمارے پاس ادا کرتے ہیں مجبوری کی وجہ سے، لیکن وہ علم سوشل میڈیا سے سیکھتے ہیں، فالو کسی اور کو کرتے ہیں، سوچ کسی اور کی رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس ذام میں نہیں رہنا چاہیے کہ صرف جس فیلڈ کے اندر ہم کام کر رہے ہیں اس قدر کافی ہے، اور سوشل میڈیا سے دوری والا رویہ یا نفرت والا رویہ یا یہ رویہ کہ اس کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے، آئیڈیل تو لگتا ہے لیکن زمینی حقائق اس کے خلاف ہیں اور قابل عمل نہیں ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا کے مؤثر استعمال سے الحاد پھیلا ہے، رافضیت پھیلی ہے، انکار حدیث بڑھا ہے، دین سے دوری اور غفلت کے پردے مزید نوجوانوں کے دلوں کے اوپر پڑے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک اچھی خاصی دینی فیملی کی بچی 10 کلاس کی میرے پاس آتی ہے، میں اسے نماز کی تلقین کرتا ہوں، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو جیسے خدا ہی سے انکار کر چکی ہے، اور آخر 2 ٹوک اس نے کہہ بھی دیا کہ انکل میں نماز کیسے پڑھوں، مجھے تو شک ہے کہ رب ہے بھی کہ نہیں۔ یہ ایک گاؤں اور دیہات کی بات ہے اور دینی فیملی کی ایک بچی کی بات ہے، اور اس نے یہ تک الفاظ مجھے انڈیویجول میٹنگ میں اس بیٹی نے یہ بھی کہہ دیے کہ مجھے لگتا ہے، نعوذ باللہ، ڈر لگتا ہے الفاظ ریپیٹ کرتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑا ظالم ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اکثر یہ سنتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو اتنا عذاب ہوگا، یہ ہو گیا تو ایسے ہوگا، یہ ہو گیا تو ایسے ہوگا۔ اس لیے ایک اور نوجوان میرے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایسی دنیا میں چلا گیا تھا سوشل میڈیا کے استعمال سے، ڈارک ویب سائٹس کے اندر اور سیٹنزم کے اندر اور شیطان کی پوجا تک، اور میوزک میرے اوپر ایسے اثر کرتی تھی جیسے جادو کا اثر ہوتا ہے۔ یہ اپنی سٹوری میرے سامنے وہ شیئر کر رہا ہے۔ اس طرح کی 20 سٹوریز ہیں، نوجوانوں کے پاس بیٹھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی سوشل میڈیا سے کتنی متاثر ہو چکی ہے۔ ان کے جسم ہمارے پاس ہیں لیکن ان کی روحیں، ان کی سوچیں، ان کے خیالات سوشل میڈیا کے جو بڑے بڑے ایکٹیوسٹ ہیں، اچھے یا برے، وہ ان کے اثر میں ہیں۔ ہمیں اس فیلڈ میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام دعوت کا کام کرنا چاہیے، دعوت کا کام جس قدر ہمارے لیے ممکن ہو۔ دوسرا، تعلیم کا کام، سمارٹ درس نظامی، شارٹ کورسز، ورکشاپس
آن لائن الحمدللہ جامعہ لاہور الاسلامیہ کے بہت ساری ایکٹیویٹیز دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ویب سائٹ کی ڈیولپمنٹ کا کام، کتابوں کا کام، کافی سارے میدانوں میں بڑا اچھا کام ہمارے یہ بھائی کر رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ افتاح ایک بہت بڑا خلا ہے اس وقت، لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں، رہنمائی لینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسی ٹیم کوئی نہیں ہے جو ان کی رہنمائی کے لیے وقف ہو۔ میں نے کچھ ایسے ادارے دیکھے غیر اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ادارے کا کراچی میں وزٹ کیا، ایک ادارے کے اندر تقریباً 50 ڈیسک تھے صرف سوالوں کا جواب دینے والے مفتیوں کے لیے۔ ایک اور ادارے کے اندر میں نے وزٹ کیا کہ وہاں مفتی بھی تخصص کے حساب سے انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، معاشی سوالات کے جواب یہ دے گا، ایمانیات کے جواب یہ دے گا، عبادات سے متعلقہ یہ جواب دے گا، شبہات کے متعلقہ یہ جواب دے گا۔ اس میدان میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ میرے ایک ساتھی واٹس ایپ گروپ کے اوپر لاہور سے احسان محسن صاحب چھوٹا سا ایک گروپ بناتے ہیں، خود وہ عالم نہیں ہے، سادہ سے دین کی تڑپ رکھنے والے ساتھی مجھے بتانے لگے کہ 10,000 لوگ ان کے واٹس ایپ گروپس کے اندر شامل ہوئے ہیں، اور روزانہ 20-25 لوگ جب سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لوگوں کی جوائننگ کی ریکویسٹ بہت بڑھ گئی ہیں، اور اب عالم نظر نہیں آتا کہ میں کس سے ریکویسٹ کروں، پھر مختلف علماء سے رہنمائی لے کے وہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوالوں کا جواب دینا اور افتاح کا شعبہ، پھر میل کے ذریعے جواب دینا، میسیجز کے ذریعے جواب دینا، واٹس ایپ کے جواب دینا، کال اٹینڈ کر کے جواب دینا، تحریری طور پہ فتویٰ جاری کرنا، یہ اس دور کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اور ایک اور اہم فیلڈ کام کرنے کا میں نے عرض کی، دعوت کا کام سوشل میڈیا پہ کرنے کی ضرورت ہے، تعلیم کا کام سوشل میڈیا پہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، افتاح کا کام سوشل میڈیا پہ کرنے کی ضرورت ہے، اور چوتھا فیلڈ رد فتن اور رد شبہات، اور خصوصاً فتنوں کے اندر الہاد کا فتنہ، رافضیت کا فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ، اور استخفاف حدیث کا فتنہ، بے عملی اور مسلمانوں میں جو غفلت ہے اس کا فتنہ۔ ایک چھوٹی سی پوسٹ کو بھی آپ معمولی نہ سمجھیے، میں نے ایک چھوٹی سی پوسٹ کی، اس ساتھی نے مجھے خود بتایا کہ آپ کی یہ پوسٹ پڑھ کے کئی سالوں سے میں حج سے غافل تھا، میں نے حج کا پختہ ارادہ کر لیا۔ بعض دفعہ ہماری ایک پوسٹ سے ایک خودکشی کے لیے تیار نوجوان خودکشی سے باز آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ سوشل میڈیا بس ایک جسٹ انٹرٹینمنٹ ہے، نہیں، یہ ایک دعوت ہے انٹرٹینمنٹ کے ذریعے سے، اور اس طرح سے ہمارا نوجوان زیادہ متاثر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ صرف واض و نصیحت کا انداز ہو، ڈائیلاگ کا انداز، محاورات کا انداز، سوال و جواب کا انداز، آج کا نوجوان اس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، بہت قیمتی وقت ہے آپ علماء و مشائخ کا، اور طالب علمانہ چند اپنے تجربات جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں، اس میں آخری میری ایک اہم ترین فیلنگ یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ کام کرنے کے لیے اور اوورآل فیلڈ میں بھی کام کرنے کے لیے، زمینی طور پر بھی کام کرنے کے لیے تخصصات کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے طلبہ جو مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، تخصص میں بنیادی ان کے سامنے 4 ٹارگٹس ہوں، علمی رسوخ بھی پیدا کیا جائے، اسپیشلائزیشن کسی ایک فیلڈ میں پیدا کی جائے، لسانی مہارت انگریزی زبان کی، عربی زبان کی، اردو زبان کی یہ بھی ان کو دی جائے، ابلاغی مہارت کمیونیکیشن سکل بھی ان کو دی جائے، اور ٹیکنیکل جو مہارتیں ہیں، سکلز ہیں، فنی مہارت یہ ان کو دی جائے۔ اور سب کے لیے ایسے ممکن نہیں، بعض نوجوان یہ سارے کام اکٹھے کر سکتے ہیں، اور جو کبار ہمارے علماء ہیں ان کو ایسے نوجوانوں کی ٹیم فراہم کی جائے تاکہ ان کے دروس اور ان کے جو علمی افادات ہیں وہ بھی معاشرے تک بہت اچھے طریقے سے پہنچ سکیں، اور اس میں بھی ان کو اصول دعوت بھی سکھائے جائیں۔ اصول دعوت کا موضوع ہمارے ہاں بہت زیادہ نظر انداز ہوا ہے، جس کے نتیجے میں دعوت کے نام پہ بے اصولیاں بھی سوشل میڈیا کے اوپر پھیل رہی ہیں، اور علمی رسوخ کے بغیر لوگ فتوے کے اوپر آ رہے ہیں۔ جب ہم نے اس فیلڈ کو چھوڑا ہے تو پھر ایسے لوگ میدان میں آ چکے ہیں
فضلوا و اضلوا کے جو مصداق بنے ہوئے ہیں۔ یہ چند ایک بنیادی نوعیت کی گزارشات تھیں اس فیلڈ میں آنے کے لیے، جو اس فیلڈ کے تقاضے ہیں، جو اس کی نفسیات ہے، جو اس کی ایک پوری سائنس ہے، اور جو لوگوں کی نفسیات ہے، تھم نیل سے لے کے ٹائٹل لکھنے سے لے کے ایڈورٹائزمنٹ سے لے کے پوسٹر بنانے سے لے کے کنٹینٹ رائٹنگ سے لے کے اس کی ایڈیٹنگ تک، اور ایڈیٹنگ کے مرحلے سے پھر براڈ کاسٹنگ تک اور ویڈیو کوالٹی تک، یہ سارے مرحلے اس فیلڈ کے لوگوں سے سیکھ کر باقاعدہ اس میدان میں ہمیں ایک پوری ٹیم لانچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم لانچ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک فرض کفایہ ہے جس سے ہم کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہوں گے، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جو الحمدللہ مساجد میں، مدارس میں کام ہو رہا ہے، فزیکلی کام ہو رہا ہے، آن سائٹ کام ہو رہا ہے، اس کی اپنی جگہ پہ یقیناً اصل کام وہ ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ بھی ایک پورا میدان ہے جس کے اربوں یوزرز ہیں، اور اس میدان کو ہمیں خالی نہیں چھوڑنا ہے۔ میری رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے مشائخ کو، جامعہ لاہور اسلامیہ کو، اور الحمدللہ ان کے منتظمین اور ہمارے احباب بہت عظیم اور وسیع ویژن رکھتے ہیں، اللہ ان کو توفیق نصیب فرمائے، لیڈ کرنے کی توفیق دے۔ باقی بھی ہمارے جو خیر کے ادارے ہیں ان کو بھی اپنا ایک ایک سیل اس طرف بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں اور آپ سے دعاؤں کی درخواست۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔